باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ دہا کا بیان ہوگا، پہلے تلاوت پھر ترجمہ پھر تفسیر ہوگی۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما الیتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث۔ اب ترجمہ اس کا۔ چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے کہ تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا اور نہ مکرو جانا، اور بے شک پچھلی تمہارے لیے پہلی سے بہتر ہے، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا، پھر جگہ دی، اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی، اور تمہیں حاجت مند پایا پھر غنی کر دیا، تو یتیم پر دباؤ نہ ڈالو اور منگتا کو نہ جھڑکو، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ 11 آیات ہیں اس کی، اور اس میں 11 ہی راز ہیں چھپے ہوئے تو نہیں ہے، مگر عموماً ان پہ فوکس نہیں کیا جاتا۔ یہ عموماً کہا جاتا ہے کہ وظیفہ اس کا پڑھنے کی حد تک کہ اتنی دفعہ یہ پڑھو، یہ نہیں ہے اس کا مطلب۔ وظائف کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز وظائف اس میں ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ کی نصیحت، اس کو سب جو اصل چیز تو عمل ہے اس پہ، صرف پڑھنا ہی کافی نہیں ہے۔ بہت مسکنسیپشن ہے یہ وظائف کے متعلق کہ سب وظائف میں ایک میسج ہے، جو بھی وظائف ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کا کچھ میسج ہے، کچھ حکمت ہے، کچھ پیغام ہے۔ اس پیغام کو بھی سوچنا سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے اپنے بندوں سے، تاکہ وہ ان کی حاجات، جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں اس میں خاص طور پہ بہت اللہ تعالیٰ نے دیکھیں 2 قسمیں جو ہے پہلے اٹھائیں۔ ایک چاشت کی، چاشت وہ وقت ہے جو ارلی مارننگ جو ہے، بہت صبح جب سورج بالکل طلوع ہو رہا ہو تو وہ وقت ہے، یا بعض کا خیال ہے کہ دوپہر تک ہے، بعض کا کہ پورا دن ہی ہے، والضحیٰ کا مطلب پورا دن ہے۔ تو واللیل یعنی پھر اس کے بعد رات کی، جب وہ اندھیرا چھا جائے، جب رات کا وقت شروع ہو، اندھیرا چھا جائے، تو یہ وہ وقت ہے۔ یہ 2 بہت اہم وقت ہیں، اور یہ دونوں وقت جو ہیں اوقات اللہ تعالیٰ کی سے دعائیں مانگنے، استغفار کرنے کا اور قبولیت کے وقت ہیں۔ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ اوقات کی قسم کھائی ہے تو وہ ان کی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ وقت ہیں۔ اور بھی جگہوں پہ جہاں اوقات کی قسم کھائی ہے، جیسے فجر کی قسم کھائی یہ ہے، یا مختلف اور اوقات کی، تو اس میں دعائیں مقبول ہوتی ہیں، جو حاجات کے مانگنے کا وقت قبولیت کا ہوتا ہے۔ تو یہ پوری صورت جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، مگر جو پیغام ان کے لیے تھا وہ ہمارے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا پیغام تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا، نہ آپ کو مکروہ جانا یا برا جانا، تو نہ وہ ناراض ہے اللہ تعالیٰ آپ سے۔ یہ کفار جو آپ کو کہہ رہے ہیں صرف اس لیے کہ کچھ دن وہی آپ کو نہیں آئی تو یہ طعن کرنے لگ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، خاص طور پہ ابو لہب، اس کی بیوی اور دوسرے، کہ دیکھو اتنے دن ہو گئے ہیں تو آپ نے کچھ نہیں بتایا، کوئی وحی کی بات نہیں کی، کوئی فرشتے کی بات نہیں کی، تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ تو اب ناراض ہو گیا آپ سے، نعوذ باللہ۔ تو وہ انہوں نے یہ طعن شروع کر دیا، تو یہ جو ہے صورت اللہ تعالیٰ نے نازل کی اور یہ کہا کہ ان کو کہو بیوقوفوں کو
نافرمانوں کو کہ اللہ نے نہ چھوڑا نہ ناراض کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقفہ دیا اس میں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ بہت زیادہ بوجھ ایک دم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ، ان کی صحت پہ نہ پڑے، کہ اتنا آہستہ آہستہ جو ہے ان کو وہی نازل کی جائے، اور تبلیغ بھی وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھائیں اپنی، ایک دم سے ان پہ اتنے احکام نہ جو ہے وہ نازل کیے جائیں کہ آگے وہ منتقل بھی نہ کر سکیں لوگوں کو، اور لوگ قبول بھی نہ کریں ایک دم سے بہت زیادہ احکام کو۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی، تو معرفت تھی کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ وقفہ دیا وحی کا، اور یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کو کہو نہ ناراضگی نہ ہوئی اللہ تعالیٰ کی، تو نہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑا، اور بے شک پھر تسلی دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بے شک اس میں شک نہیں ہے کہ پچھلی جو وقت ہے وہ پہلے سے بہتر ہوگا، ابھی جو آئندہ آنے والا آپ کا وقت ہوگا انشاءاللہ وہ اس سے بہتر ہوگا۔ اب تو بڑی تکلیفیں ہیں، یہ کفار آپ کو بڑی اذیتیں دے رہے ہیں، بڑی تکلیفیں دے رہے ہیں، طرح طرح کی آپ کے اصحاب کو جو اسلام کی قبول کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو وہ اذیتیں دیتے ہیں، ان کو وہ تکلیفیں طرح طرح سے دیتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے ان کو منع کرتے ہیں۔ تو اگلا آنے والے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ دن آپ کے لیے بہت اچھے ہوں گے۔ آپ دیکھیں گے یہ جو سختی ہے اس سے نکل کے، یہ کندن ہے اس سے نکل کے آپ کے اصحاب بہت مضبوط ہوگا، آپ کے دین اور دین پہ چلنا بھی آسان ہو جائے گا۔ آپ تکلیفوں سے گزر کے جو انسان بہت پختہ ہو جاتا ہے ان کا ایمان، تو آپ کے اصحاب جو ایمان لا رہے ہیں ان کا ایمان بہت پختہ ہو جائے گا ان مصیبتوں سے جب نکل کے۔ تو جو آگے کا وقت ہے اس میں جائیں گے، آگے آپ کی جنگیں ہیں، بہت زیادہ ہجرت کا وقت ہے، اور یہ سب چیزیں بہت تکلیف دے، تو اس میں آسانی ہو جائے گی جب یہ تکلیفوں سے گزر کے آگے جائیں گے۔ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگلا وقت آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ ایک تو یہ ہے، تو دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ جو تکلیفیں ہیں، یہ جو آپ کی مصیبتیں آ رہی ہیں کفار کی طرف سے، تو یہ آپ کے لیے اجر اور ثواب کا باعث ہے۔ آخرت کی زندگی کے لیے آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ آپ کے اصحاب کے جن پہ یہ تکلیفیں آ رہی ہیں تو ان کو بھی یہ تسلی دو کہ ان کے لیے بہت بہتر ہے، ان کا آخرت کی جو زندگی ہے وہ بہتر ہو رہی ہے، اس سے اس میں درجات ان کے بڑھ رہے ہیں۔ یہ دونوں مفہوم صحیح ہے، بلکہ دونوں ہی مفہوم ہیں۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ، تو بے شک قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا جو آپ مانگ بھی نہیں رہے، مگر اللہ کو معلوم ہے کہ آپ کی ضروریات، آپ کی حاجات کیا ہیں، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جاؤ گے، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کی کیا ضروریات ہیں، کیا حاجات ہیں، اتنا آپ کو ملے گا کہ آپ اللہ سے خوش ہو جاؤ گے۔ تو کیا پھر اللہ تعالیٰ یاد کراتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا اس وقت کو یاد کیوں نہیں کرتے جب آپ یتیم تھے، بچپن میں ہی آپ کی جو ہے والدہ اور پھر والد بھی آپ کے فوت ہو گئے، اور آپ کا جو آپ کے دادا ہیں عبد المطلب، تو انہوں نے جو ہے وہ پھر آپ کے چچا نے جو ہے ابو طالب، انہوں نے آپ کی پرورش اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرائی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پرورش یتیم ہونے کے بعد بھی آپ کی پرورش کا انتظام فرمایا ہوا تھا، تو آپ کی پرورش اللہ تعالیٰ نے کی۔ تو وہ وقت یاد کرو، مشکل کا وقت، مصیبت کا آپ کا وقت تو اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہوا تھا۔ اور پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی محبت میں ہوتے رفتا، اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ تم میرے حکام پہ چلتے ہو، مجھ سے محبت کرتے ہو، تو اس کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیدھی راہ پہ رکھا۔ یہ دیکھیں سیدھی راہ پہ رکھنا جو ہے یا رہنا ہمارے لیے کتنی نصیحت ہے۔ نصیحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، محبت اللہ تعالیٰ سے، اس کے احکام جو ہے اس کی پیروی کرنا، اس کے احکام کو ماننا، اس کی جو حدود بتائی گئی ہیں اس کے اندر ہے کہ زندگی گزارنا، یہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہمارے لیے۔ اور جو اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا اس سے منع ہو جائیں، جس چیز کا کام کرنے کا جو عبادات ہیں یا اور جو بھی احکام ہیں کرنے کے، وہ حقوق اللہ کے ہوں، حقوق العباد کے ہوں، تو ان کو کرنے کا یہ تلقین کی۔ تو کہا کہ یہی ہے سیدھا راستہ، یہی سیدھا راستہ ہے جو میری طرف آپ کو لے کے آئے گا۔
اور اللہ تعالیٰ حاجت مند جو بھی آپ کی حاجات ہیں، جو بھی آپ کی ضروریات ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنی کر دیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنی کر دیا یا غنی کر دے گا مزید جو ہے۔ اور یہ تو یتیم پر دباؤ نہ ڈالو، جیسے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرا رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کے یتیم کا بچپن کا وقت، جب وہ یتیم ہو گئے تو اب ان کو کہا کہ یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ اب آپ بھی کسی یتیم پہ دباؤ نہ ڈالنا، سختی نہ کرنا، ان سے نرمی کا برتاؤ کرنا، کوئی بھی یتیم ہو تو اس کی مدد کرنا، اس کا سہارا بننا۔ تو اور منگتا کوئی آپ کے پاس آ جائے سائل آپ سے مانگنے کچھ، تو اس کو جھڑکو نہیں، خاص طور پہ اس کی مدد کرو، مگر کم از کم یہ ہے کہ اس کو جھڑکو نہیں۔ اگر مدد نہیں کر سکتے تو بہت جو ہے وہ احتیاط سے کہ اس کو بغیر ناراض کیے ہوئے اس انداز سے اس کی معذرت کر لو کہ اگر آپ نہیں دے سکتے مگر جتنا تک ہو سکتا ہے مدد کرو یتیم کی، اور آپ سے جو مانگنے آتا ہے اس کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو، اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں آپ کو دی ہیں مانگنے سے پہلے، جو پہلے دی ہوئی ہے ان کا تو چرچا کرو، ان کا تو شکر ادا کرو۔ بہت اہم پیغام ہے یہ ہمارے لیے، جب بھی ہم حاجات اور اپنی ضروریات کا مطالبہ کرتے ہیں، خاص طور پہ یہ صورت یہ پڑھ کے اور اس کا وظیفہ کر کے، تو یہ سمجھے جو پہلے دی ہوئی ہے نعمتیں اس کا شکر تو کرو، اس کا شکر کرو، صبر کرو۔ مصیبتوں آئی ہیں آپ کے پاس، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ مصیبتیں آئیں بچپن سے ہی، تو آپ کے پاس آپ کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، تو اس پہ صبر کرو، صبر اور آخر میں یہ شکر، یا جو نعمتیں پہلے سے دی ہوئی ہیں اس پہ تو شکر کرو، پیشتر اس کے کہ آپ مزید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ بہت بہت ہمارے لیے یہ اس میں یہ جو ہے وہ نصیحتیں ہیں، اس میں ہدایتیں ہیں، اور یہ وظیفہ کیسے کیا جائے اس کا یہ 11 کے 11 ہیں نکات جو ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ 11 نکاتی جو ہے ایجنڈا کہ وظیفہ اس صورت کا، ان 11 نکات کو سامنے رکھ کے دل میں اور فوکس کر کے تو وظائف کیا جائے۔ بے شک 7 دفعہ پڑھیں، 21 دفعہ، جتنی دفعہ بھی پڑھیں، مگر وہ کتنی دفعہ پڑھنا ہے وہ کاؤنٹ کرنا کم اہم ہے، یہ زیادہ اہم ہے کہ کاؤنٹ کیا چیز کر رہے ہو۔ بہت اس میں غلط فہمی ہے کہ صرف پڑھ لو اتنی دفعہ تو بس وظیفہ، وظیفے ایسے نہیں ہوتے۔ وظیفے کا مطلب ہے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھ بھی رہے ہیں، اور پھر آپ اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ بہت مسکنسیپشن ہے، تو یہ بہت عمدہ وظیفہ ہے، مگر وظیفہ ایسے کرو جیسے میں کہہ رہا ہوں۔ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے یہ سمجھنے کی بات۔ تو اس لیے وظائف جو ہے ان کی قبولیت نہیں ہوتی، آپ پڑھتے رہتے ہیں ساری عمر مگر قبولیت نہیں ہوتی۔ قبولیت کیسے ہو؟ جب اللہ تعالیٰ جیسے کہہ رہا ہے تو ویسے تو کرو، ویسے اگر نہیں سمجھو گے، ویسے اگر عمل نہیں کرو گے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسے کرو، جیسے اس میں 11 آیات ہیں چھوٹی چھوٹی، اور 11 ہی اس میں پیغام ہے، تو یہ 11 پیغام کو تو سمجھو، یہ نکات کو تو سمجھو۔ مصیبتوں پہ صبر کیا تو آپ نے، مشکلات آئی تو اس میں صبر کیا آپ نے، جو نعمتیں دی ہوئی تھیں اس میں صبر کیا کہ نہیں کیا؟ یتیم کوئی ہو، کوئی مسکین ہو، حاجت مند، تو اس کی مدد کی کہ نہیں کی؟ کوئی سائل آتا ہے تو اس کی مدد کی کہ نہیں؟ اللہ کی راہ پہ خرچ کیا کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں، عبادات ہیں، اس پہ آپ چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی کہ نہیں؟ جیسے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، یا راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ راضی کیسے اللہ تعالیٰ ہوگا؟ اس کے احکام، اس کی حدود کے مطابق زندگی گزارو گے تو راضی ہوگا، صرف باتوں سے تو راضی اللہ تعالیٰ نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیں قرآن کا بڑا پیغام واضح ہے اس صورت میں، اور بیشتر 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 درجوں اور آیات میں ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی کیسے ہوگا۔ تو بہت اہم پیغام میں نے آپ کو بتائے ہیں، تو اس پہ عمل کریں اور ایسے وظائف کریں، اس کا 7 دفعہ کریں، 21 دفعہ بھی کریں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو وظائف جو ہے وہ بالکل ان کی حقیقت ہے، وہ بالکل جو ہے احادیث میں بہت آیا ہے وظائف کا، تو مگر وظائف ایسے کرو جیسے میں کہہ رہا ہوں۔
اللہ تعالیٰ مجھے، میری اولاد کو، آپ کی اولاد کو یہ سورہ دہا سمجھنے کی توفیق دے، اس کا وظیفہ کرنے کی، جیسے میں نے کہا ہے اس طرح وظیفہ کرنے کی سمجھ عطا کرے۔ تو وما علینا الا البلاغ، مبشر محمود شاہ، مع السلام۔